شمائل ترمذی کا باب نمبر 48 آج شروع کیا جائے گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق عالیہ کا بیان ہوگا۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کچھ لوگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بتائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، میں تمہیں کیا حدیث سناؤں؟ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ مجھے بلوا لیا کرتے اور میں آپ کے لیے لکھ دیتا تھا۔ ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے تو آپ اس تذکرے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جب ہم آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ہم جب کھانے کا تذکرہ کیا کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا بھی ذکر کرتے تھے۔ میں ان میں ہر ایک معاملے کے بارے میں تمہارے سامنے حدیث سنا سکتا ہوں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بدتر شخص کی طرف بھی مکمل طور پر متوجہ ہوتے اور بات چیت کیا کرتے، اور آپ اس کی تعریف قلب کرنا چاہتے تھے۔ آپ میرے ساتھ مکمل طور پر متوجہ ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہتر ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ابو بکر بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہتر ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، عمر بہتر ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہتر ہوں یا عثمان بہتر ہیں؟ آپ نے جواب دیا، عثمان بہتر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے دریافت کیا تو آپ نے میرے ساتھ سچ بولا۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں نے اس بارے میں آپ سے دریافت نہ ہی کیا ہوتا۔ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے 10 برس رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ میں نے یہ جو کام کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور میں نے جو کام نہیں کیا تو اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ آپ اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم کسی چیز کو نہیں چھوا، اور میں نے آپ کے پسینے سے زیادہ پاکیزہ کسی مشک یا خوشبو کو نہیں سونگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرد بیٹھا ہوا تھا جس پر زرد رنگ کا نشان موجود تھا۔ آپ کو جو بات ناپسند ہوتی تھی وہ کسی شخص کے منہ پر نہیں کہا کرتے تھے۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے حاضرین سے فرمایا، تم نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اس زرد رنگ کو صاف کر دے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد زبان نہیں تھے اور نہ ہی بازار میں چلا کر بات کیا کرتے تھے۔ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا دیتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کی کبھی پٹائی نہیں کی سوائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی خادم اور اہلیہ کو نہیں مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ایسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جو آپ کے ساتھ کی گئی ہو۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کی پامالی ہوتی تھی تو آپ اس بارے میں سب سے زیادہ شدید غضبناک ہوا کرتے تھے۔ آپ کو جب بھی 2 معاملوں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان معاملے کو اختیار کیا، بشرط یہ کہ وہ کوئی گناہ کی صورت نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ اپنے خاندان کا سب سے برا شخص ہے۔ پھر آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ نے اس کے بارے میں پہلے یہ بات کہی تھی، پھر آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہوتا ہے جسے لوگ اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنے کے طریقہ کار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ رو اور نرم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بد مزاج نہیں تھے، سخت دل نہیں تھے، چلا کر بات نہیں کرتے تھے، بد زبانی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے اور تنگی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو جس چیز کی خواہش نہیں ہوتی تھی اس سے چشم پوشی اختیار کرتے تھے، البتہ اس سے کسی دوسرے کو مایوس نہیں کرتے تھے، خود آپ اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ نے 3 چیزوں کو اپنی ذات کے حوالے سے ترک کر دیا تھا: جھگڑا، تکبر اور لا یعنی گفتگو کرنا۔ آپ لوگوں کے حوالے سے 3 کام نہیں کرتے تھے۔ آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے اور کسی کے پوشیدہ خامیوں کو تلاش نہیں کرتے تھے۔ آپ جب گفتگو کرتے تو وہی گفتگو کرتے تھے جس میں آپ کو ثواب کا یقین ہوتا۔ جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کے پاس بیٹھے لوگ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، یوں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ لوگ آپ کے سامنے گفتگو میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی موجودگی میں جو شخص بات کرتا تو آپ کے سامنے سب لوگ خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کر کے فارغ ہو جاتا۔ سب لوگوں کی گفتگو آپ کی موجودگی میں اس پہلے آدمی کی مانند ہوتی تھی جس بات پر لوگ ہنسا کرتے تھے، آپ بھی اس پر مسکرا دیتے تھے، اور جس بات پر لوگ حیرانگی ظاہر کرتے تھے آپ بھی حیرانگی ظاہر کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص اپنی بات یا کچھ مانگنے کے دوران بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا تو آپ اس وقت صبر سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھی یہ چاہتے تھے کہ اس طرح وہ بھی آپ سے فیض یاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو جو طلبگار ہو تو اسے دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس شخص کی تعریف قبول کرتے تھے جو بدلے کے طور پر کرتا تھا، اور آپ کسی شخص کی گفتگو نہیں کاٹتے تھے۔ اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا تو آپ اسے روک کر اس کی گفتگو کاٹ دیتے یا پھر اٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت امام محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے نہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ وہ مہینہ گزر جاتا تھا۔ اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے، وہ آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی میں چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی چیز اگلے دن کے لیے سنبھال کر نہیں رکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا کہ آپ اسے عطا کریں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم میری طرف سے خریداری کر لو، میں جب میرے پاس کوئی چیز آئے گی تو میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اسے عطا کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کیا جو آپ کی قدرت میں نہ ہو۔ تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کریں، تو آپ مسکرا دیے اور انصاری کی بات کے نتیجے میں آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ربی بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا تھال لے کر آئی جس میں خربوزے بھی موجود تھے، تو آپ نے مجھے مٹھی بھر کر سونا اور زیورات عنایت فرمائے۔